शुक्रिया जनाब स्पीकर, मशकूर हूँ आपने मुझे फ्लोर दिया और मैं सबसे पहले आपको, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर ख़ज़ाना को, तमाम साथियों को जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं और सेनेट के मेंबर्स हैं जिन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया इस बजट के पास होने में। उसमें मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा सूबों की अगर स्पेशल तारीफ़ ना की जाए तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा ग़ालिबन तारीख़ में है कि उनसे अंडर आर्टिकल 164 जो है वो सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट को स्पेशल पर्पसेस के लिए जो चैलेंजेस हैं अपने करीबन 1035 बिलियन की कमिटमेंट की है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को एज ए ग्रांट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। तो मैं चूँकि उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब रहे हैं, पूरी टीम्स रही हैं, तो देयर इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने शेयर में से फेडरल गवर्नमेंट को कमिट किया कि वो 1035 बिलियन जो है वो चारों चीफ मिनिस्टर्स और चारों सूबों की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट होगा। ऑब्वियसली इसका जो बेसिस है वो 15,264 की रेवेन्यू कलेक्शन है, उनको 13,350 के ऊपर एक किस्म का लॉक कर दिया गया है। और वो जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान के, अगर वो पानी के मसाइल हैं, अगर वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर वो डिफेंस के इश्यूज़ हैं, वो तमाम स्पेशल रीजंस के लिए वो रकम खर्च की जाएगी। जनाब स्पीकर, आपने ये जो फरमाया कि ये जो यूएस और ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये 28 फरवरी को जनाब स्पीकर शुरू हुआ और उस वक़्त पहले ही एक घंटे में पाकिस्तान ने पूरी तरह प्रोएक्टिव तौर के ऊपर उस जो अटैक था ईरान के ऊपर उसको कंडेम किया। मैं उस वक़्त ट्रैवल कर रहा था ओआईसी की मीटिंग के लिए सऊदी अरेबिया में, तो हमने उसको बाकायदा उसको कंडेम किया फॉरेन ऑफिस ने। मेरा ख्याल है ग़ालिबन रिकॉर्ड पे सिर्फ वाहिद मुसलमान मुल्क जिसने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया वो पाकिस्तान है। और अगले ही लम्हे मैंने वहाँ से सऊदी अरेबिया से जनाब वज़ीर ख़ारजा ईरान को फ़ोन किया, उनको उनके साथ हमदर्दी पाकिस्तान की तरफ से एक्सप्रेस की और साथ उनको ये रिक्वेस्ट की कि वो रिएक्शन ना करें, रेस्ट्रेंट करें, डी-एस्केलेशन की तरफ सोचें और कोई रिएक्शन के तौर के ऊपर कोई हमला वगैरह। लेकिन समहाउ चंद ही घंटों में फिर उनकी तरफ से अमेरिकन बेसिस के नाम पे मुख्तलिफ जीसीसी कंट्रीज़ को अटैक शुरू हो गए, जो उनकी भी हमने ज़ाहिर उसी असूल के ऊपर उसको भी कंडेम किया, क्योंकि उसमें जो अटैक्स थे वो तमाम मुसलमान ममालिक के जो गल्फ़ कंट्रीज़ के हैं। ये एक बड़ा लंबा सिलसिला है जनाब स्पीकर। ये 28 फरवरी से चलता ये हमारी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में जनाब वज़ीर आज़म अपने हम पल्ला जो लोग हैं उनके काउंटर पार्ट्स प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर उनसे रब्ता करते रहे। जहाँ तक ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मेरा मुसलसल रब्ता रहा और इस पर एक बड़ी मुतहरक तरीके के साथ जनाब फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब ने दोनों पार्टीज़ को अंगेज किया। तो ये प्रोसेस चलता रहा। हमारी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ ये मामला जो है इसको डी-एस्केलेट होना चाहिए, सीज़ फायर होनी चाहिए। तो करीबन 2 हफ्तों के बाद ये पहली दफ़ा बड़ी मुश्किल से मुमकिन हुआ कि 2 दिन की सीज़ फायर हुई और उसके बाद फिर मज़ीद डायलॉग्स हुए। और आप इससे अंदाज़ा करें कि इवेंचुअली जो दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, वो 10 और 11 अप्रैल के लिए वो आए और 21 घंटे का मुसलसल, यानी दोपहर से शुरू हुआ और अगले दिन फजर तक ये मामला जारी रहे। 6 राउंड्स हुए, 6 राउंड्स में ब्रेक्स हुई और ब्रेक्स में कंसल्टेशन ब्रेक्स थी, कोई आराम करने के लिए, रेस्ट के लिए ब्रेक्स नहीं थी।
ہماری کوشش تھی کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. میں دونوں پارٹیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان دونوں پارٹیز نے اس کنڈیشن کے اوپر پہلی دفعہ 47 سال کے بعد یہ ایگری کیا کہ وہ ڈائریکٹ ٹاکس پہ کریں گے اور ایک ہی میز کے اوپر دونوں پارٹیز بیٹھیں گی. لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ پھر میڈییٹر جو دونوں نے چنا پاکستان کو کہ اس کی ٹیم بھی وہاں بیٹھے. تو یو ایس کی طرف سے جے ڈی وانس تھے, اسٹیو وٹکاف تھے, جیرڈ کشنر تھے. ایران کی طرف سے جناب ان کے اسپیکر کالی باغ صاحب تھے, ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب تھے اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سیکرٹری صاحب تھے. اور پاکستان کی طرف سے یہ ڈیوٹی مجھے لگی اور میرے ساتھ جناب فیلڈ مارشل صاحب تھے اور ڈی جی آئی تھے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. تو ہم بہت پر امید تھے کہ یہ معاملہ اگر چند گھنٹے بریک دے کے دوبارہ شروع کیا جائے 11 تاریخ کو تو انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. لیکن پارٹیز کی کمپلشن تھی کہ انہوں نے واپس جا کے اپنی لیڈرشپ, سینئر لیڈرشپ سے, اب جو یو ایس ٹیم تھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرنی تھی, جو ایرانی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے سپریم لیڈر سے بات کرنی تھی, صدر صاحب سے بات کرنی تھی. تو یہ معاملہ پھر اس وقت پینڈ ہو گیا. اور اس میں بڑے ایسے موقع بھی آئے کہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں کہ یعنی یہ مایوسی سی ہو رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. لیکن میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں وزیر اعظم کو, میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں سید عاصم منیر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کو اور فارن آفس کو پاکستان کے کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, امید گیو اپ نہیں کی. اور اس پروسیس پہ ایک ریجنل فورم جو ہے اس میں سعودی عربیہ ہے, پاکستان ہے, اس میں مصر ہے اور اس میں ترکی ہے. یہ ایک فورم جو ہے وہ بھی بڑی پرو ایکٹیولی انگیج ہو گیا. اور اس کی ابھی حال ہی میں پچھلے اتوار کو چوتھی میٹنگ جو ہے مصر میں ہوئی, تیسری میٹنگ اسلام آباد میں 29 مارچ کو ہوئی, اور اس سے پہلے جو تھی وہ انطالیہ میں ہوئی, اور 19 مارچ کو وہ میٹنگ جو ہے وہ ریاض میں ہوئی. تو یہ اس پورے پروسیس کے دوران میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت میری قریباً 62 کالز ہوئی تھی اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ, یعنی اس ایشو کے اوپر جو وزیر خارجہ ہیں دوسرے ملکوں کے. اس معاملے میں 28 فروری سے لے کر جب تک یہ سائن نہیں ہوا میری 152 دفعہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات ہوئی ہے دنیا کے مختلف کیپٹلز میں اور مختلف وزیر خارجہ سے اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبان سے. یعنی پاکستان نے اس حد تک اس پہ اپنی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, کیونکہ پارٹیز کی جو پوزیشنز تھیں وہ ایسے لگتا تھا کئی دفعہ کہ اب کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں خاص کرم ہے, قوم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب سے پہلے یہ توفیق دی کہ یہ دو جو پارٹیز تھی ان کو ایک میز پہ بٹھایا 47 سال کے بعد. اس کے بعد جو سیز فائر پہلی ہوئی, اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی تیسری. آپ امیجن کریں کہ وہ جو سیز فائر سے پہلے کا وقت تھا, جتنے قریباً 2800 اٹیکس ایک ملک پہ ہوئے ڈرون اور میزائلز کے ایران کی طرف سے امریکن بیسز کے حوالے سے. لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے, سول ظاہر ہے کوئی نشانہ غلط بھی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایران کے اوپر جو بمباری ہو رہی تھی وہ اپنے اس ریئیکشن میں کر رہے تھے, جب وہ ان کو کہتے تھے بھائی یہ مسلمان ملک ہیں اور ان کو تو مہربانی کرے آپ یہ نہ کرے. وہ کہتے تھے جی ہم امریکہ تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہمارا ہدف جو ہے وہ امریکن بیسز ہے, یہ جہاں استعمال ہو رہا ہے جو سرزمین ہمارے خلاف ہم اس پہ اٹیک کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پاکستان کو کامیابی بھی دی. میں آپ کو بھی پورے عوام کو 24 کروڑ عوام کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, مبارک دیتا ہوں. اور میں وزیر اعظم صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں فارن آفس کی اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ جنہوں نے تھرو آؤٹ دا پروسیس اس کو گیو اپ نہیں کیا. یہ پھر فائنلی جناب والا فیصلہ ہوا کہ 19 جون کو
یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ معاہدہ سائن ہوگا. یہ کئی راؤنڈز کی شٹلنگ پاکستان نے کی. ایک طرف سے ان سے لیتے تھے جو ان کی آفرز ہوتی تھیں, اس کو امریکہ میں بھیجتے تھے, امریکہ پھر اس پہ اپنے امینڈمنٹس کرتے تھے. لیکن ایز این آنیسٹ اینڈ سنسیئر میڈیٹر پاکستان نے یہ انشور کیا کہ وی ور ٹائٹ لپڈ. ہم نے اس کو امانت کے طور پہ نہ ایک سائڈ کی نہ دوسری سائڈ کی کسی چیز کو ہم نے پبلک نہیں ہونے دیا. آپ کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھا ہوگا, کوئی تفصیل نہیں دیکھی ہوگی, کیونکہ وی ہیڈ ٹو بی. بڑے بڑے دوست ہمارے ممالک, سعودیہ ہے, مصر, جو خاص انوالو تھے, ان کو بھی نہیں دیا. جب انہوں نے مانگا فارن آفس سے مجھ سے کہا کہ ہمیں کاپی دیں جو لیٹسٹ ہے, میں نے کہا جی جب تک دونوں پارٹیز اس کی اجازت نہیں دیں گی اب پاکستان یہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کر سکتا. پلیز مائنڈ نہ کریں, آپ ہمارے بھائی ہیں. کیونکہ یہ میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو انٹیگریٹی ہے, وہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ قائم رہ سکتی تھی کہ ہم اپنا وہ رول جو ہے وہ نہایت ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 19 تاریخ کو. لیکن 18 جون کی رات ایک دم سے ڈیولپمنٹ ہوئی. ہماری پوری ٹیم تیار تھی کہ صدر ٹرمپ جو تھے وہ G7 کے لیے فرانس میں میٹنگ کے لیے آئے ہوئے, اور انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ وہ الیکٹرانکلی, پہلے تھا کہ الیکٹرانکلی سائن کرے کہ دونوں ہم الیکٹرانکلی وٹنس کریں گے, لیکن اصل جو ایگریمنٹ ہے وہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں, اوریجنلی جنیوا میں تھا. جنیوا میں یہ انٹر کانٹیننٹل میں فارن آفس نے سارے ارینجمنٹس کر لیے تھے کہ وہاں وہ سائن ہوگا, پارٹیز فزیکلی سائن کریں گے. لیکن سم ہاؤ, بلکہ اس سے ایک دن بچ گیا, 18 جون کی رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فرانس میں G7 کی میٹنگ کے سائڈ لائنز پہ, وہاں وہ فرینچ پریزیڈنٹ بھی بیٹھے تھے اور بھی ہائی پروفائل ڈگنیٹیز تھی, تو انہوں نے اس کو سائن کر دی. اس کے بعد پھر آبویسلی وہ ڈاکومنٹ ہم نے ایران ایز میڈیٹر اس کو ٹرانسمٹ کروایا گیا, اور پھر چونکہ وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کی ہے, JD وانس وائس پریزیڈنٹ تھے, تو ادھر سے بھی پریزیڈنٹ پرویز پشکیان نے انہوں نے سائن کیا الحمدللہ. اور یہاں سے پھر جو پاکستان ایز میڈیٹر وہ ہمارے پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب نے سائن کی ہے.